جو آج کا اس باب کا عنوان ہے وہ ہے کسی بھی کام کے اندر خدا کہتا ہے دکھاوا نہ کریں، آسمان پر خزانہ جمع کر۔ یہ جو تینوں پچھلے پوائنٹ ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں تو آسمان پر پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ خزانہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ خیرات کر رہے ہیں تو وہ کہاں پر جمع ہو رہی ہے؟ اگر خدا کے لیے کر رہے ہیں آسمان پر کر رہے ہیں۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں وہ کہاں جمع ہو رہا ہے؟ آسمان پر۔ آپ دعا کر رہے ہیں تو وہ کہاں سٹور کی جا رہی ہے؟ آسمان پر سنی جا رہی ہے۔ اگر یہ تینوں کام ہم دکھاوے کے لیے زمین پر کر رہے ہیں تو پھر اپنا جو اجر ہے وہ زمین پر ہی ملے گا، آسمان پر نہیں۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا انجیلی بیان اور اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ کلام مقدس میں سے جس باب کا آج ہم نے چناؤ کیا ہے اس کا جو سارا لب لباب ہے وہ ہے دکھاوا مت کریں۔ جو آج کا اس باب کا عنوان ہے وہ ہے کسی بھی کام کے اندر خدا کہتا ہے دکھاوا نہ کریں۔ یہ دو پوائنٹوں کے اوپر ہم نے تلاوت کی ہے، ایک ہے خیرات کے اوپر اور دوسرا ہے دعا کے اوپر، اور ان دونوں ہی اصولوں کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی وائز کے اندر واضح کہہ دیا ہے کہ کسی بھی کام کے اندر تمہیں دکھاوا نہیں کرنا، بلکہ کلام مقدس کے اندر ہم نے سیکھا ہے کہ پہلا ہی لفظ کہتا ہے کہ خبردار۔ کیا کہتا ہے خداوند؟ خبردار رہنا ہے کہ اپنے راست بازی کے کام، جتنے بھی نیکیاں خیرات کرنے کے کام ہیں، وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنے، اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو جو آسمانی باپ تمہارا آسمان پر بیٹھا ہے وہ تمہیں اس کا کچھ بھی اجر نہیں دے گا، کیونکہ تم نے اپنے کام جو ہے آدمیوں کو دکھانے کے لیے کیے ہیں، تو تمہیں پھر ریوارڈ بھی اجر ملنا ہے وہ صرف آدمیوں سے ملنا ہے۔ خدا تمہیں اس کا ریوارڈ کبھی بھی نہیں دے گا کیونکہ تم نے دکھاوا کیا ہے، اور اس لیے کہتا ہے کہ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بچوا۔ کئی دفعہ انسان خیرات کرتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، جیسا کہ آج کل بھی بہت سے پاسٹر صاحبان بھی، منسٹریاں بھی، این جی اوز بھی اپنا کام جب کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ بہت کچھ دکھاوا کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک چیز کو نارملی اپنی چیزوں کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو ریکارڈڈ سپورٹ کی ہے تو اس کا ریکارڈ رکھنا لازم ہے، لیکن اگر کوئی پرائیویٹلی بندہ اس بات کو کرتا ہے یا جو کام ہی یہ کرتے ہیں کہ دکھاوا کر کے لوگوں کی اور زیادہ سپورٹ لیتے ہیں، وہ اس میں سمجھتا ہوں خداوند یسوع مسیح اس کے لیے صاف صاف منع کر رہا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اگر تم نے خیرات کی ہے، اگر تم نے کسی کو سپورٹ کیا ہے، اگر تم نے کچھ بھی خدا کے لیے کام کیا ہے تو تمہیں پھر لوگوں کو بتانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ کیا تو سمجھ لو کہ جو تمہارا اجر انسانوں نے دینا وہ تمہیں ملے گا، خدا کی طرف سے پھر ایسا اجر نہیں ملے گا۔ دوسروں سے نہ بار بار جتوا کہ میں نے یہ ہیلپ کی ہے کسی کی، میں نے یہ مدد کی ہے کسی کی، مجھے فلاں جگہ پر خدا نے موقع دیا اور میں نے یہ وہاں پر کیا، دیکھیں یہ اس کی پکچرز ہیں، یہ اس کی ویڈیوز ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ان چیزوں سے ممانعت کرتا ہے کہ تمہیں ایکسٹرا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایکسٹرا دکھانے والوں کے لیے اجر خدا کے پاس بالکل بھی نہیں ہے، یعنی نرسنگے نہ بھجواؤ۔ اگر تم نے یہ کر دیا ہے تو تمہارا پھر کچھ بھی خدا کی طرف سے اجر نہیں ہے، بلکہ جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں، پھر اجر کون دے رہا ہے؟ یہاں پر تو لوگ دے رہے ہیں، اور خدا ایسا اجر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ تم لوگوں سے لو، بلکہ وہ کہتا ہے جو تم نے کیا ہے اس کا ریوارڈ مجھ سے لو۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ بایاں ہاتھ سے مراد صرف یہ بایاں ہاتھ نہیں ہے، ہمارا آس پاس کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی عزیز اقارب بھی ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم جتاتے ہوں کہ میں فلاں جگہ پر گیا تھا، میں نے 100 لوگوں کی ہیلپ کی، کیونکہ وہ پرائیویٹلی طور پر کرنا ہی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ ٹی وی چینلز پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور زیادہ بہت سی جگہوں پر آپ نے یوٹیوب چینلز کے اوپر بھی دیکھا ہے کہ لوگ بھٹوں کے اوپر کسی کی اگر ہیلپ کر کے آ رہے ہیں تو وہ بہت سی جگہوں پر اپنا شوشہ اڑواتے ہیں۔ ایسا کرنا کلام کے خلاف ہے۔ تیرا بایاں ہاتھ بھی نہ جانے تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔
چھپی ہوئی رہے، جو چیز واضح نظر نہ آئے کسی کو، جو تیری نیکی ہے وہ صرف تیرا خداوند جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ بدلہ کون دے رہا ہے؟ جو خود بھی پوشیدگی میں ہے، جو کسی کو واضح نظر نہیں آتا۔ اس لیے کلام اس کے لیے کہتا ہے کہ تجھے ظاہری طور پر اپنے آگے نرسنگے نہیں بجوانے، اور نہ ہی جب تو کسی کی ہیلپ کرے تو بار بار لوگوں کو جتا۔ ٹھیک ہے، دیٹس اٹ، کیا ہے، خدا پہ چھوڑ دے۔ اگر تیری کوئی اس کے آگے تعریف کرتا ہے تو اچھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر تو خود لوگوں کو بتاتا پھرتا میں کر رہا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں، تو پھر یہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اور اس لیے خداوند کہتا ہے کہ پھر تیرا اجر باپ سے نہیں ملے گا، کیونکہ تو نے سب کو بتا کر کیا ہے۔ اور اگر تو نے کیا ہے تو پوشیدگی میں کر، اگر کیا ہے پوشیدگی میں تو تیرا باپ جو پوشیدگی میں وہی تجھے اس کا بدلہ دے گا۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے یہاں پر دعا کے بارے میں، وہ کہتا ہے دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو۔ یہ اسپیشلی ہر ایک ایماندار کے لیے ہے۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں، ہم دوسرے مذاہب کے اندر بھی دیکھیں تو وہ اپنے پوجا پاٹ بہت طریقوں سے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اچھے کام جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو، ہم دعا کریں تو لوگ اس کی بڑائی کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبادت خانوں اور بازاروں کے بورڈوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا وہ پسند کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ دیکھیں اور ہماری بڑی بلے بلے کریں، اور ایسے دعا کرنا بھی خداوند کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر زمین پر ہی پا چکے۔ ایک تو کسی کے پاس جگہ نہ ہو، جیسے ہم اکثر کنونشنز دیکھتے ہیں، وہ تو گھروں میں کنونشنز نہیں ہو سکتی، چرچوں میں کنونشنز نہیں ہو سکتی، ان کے لیے تو ارینج بڑے چاہیے۔ اب سب جانتے ہیں کہ ہم نے بہت سی جگہوں پر دیکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگ کرتے ہیں دعائیں، نمازیں، پوجا پاٹ وہ باہری ظاہری طور پر کرتے ہیں تاکہ لوگ تعریف ان کی کریں کہ یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ بڑی دعا گو، بڑے نماز پڑھنے والے، بڑے پوجا پاٹ کرنے والے۔ کلام مقدس کے اندر یسوع مسیح نے کہا کہ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا۔ کوٹھری یہاں پر دو طرح سے خیال کیا جاتا ہے، ایک تو ہے علیحدگی، ایک اپنے برین کو بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اپنی برین والی کوٹری میں بھی چیک کر کے کیا کیا چیزیں اس میں پڑی ہوئی ہیں، دنیا کے خیال، دنیا کی چیزوں کی ہوس، بری خواہشات، اس کے اندر بھی جا، اس کو بھی پوشیدگی میں دھیان کر۔ دو طرح سے اس کے خیالات ہیں، ایک تو علیحدگی انسانی طور پر، ظاہری طور پر، اور دوسرا اپنے مائنڈ کے اندر سب چیزوں کے اوپر فوکس کر، کیونکہ تیرا خدا جو ہے وہ پوشیدگی میں تیری چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تیرے ساتھ رفاقت کرنا چاہتا ہے، علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہے، یہ بھی لازم ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے مجھے تیرا سیپریٹ ٹائم بھی چاہیے جو تو علیحدگی میں میرے ساتھ بات کرے، اور وہ علیحدگی میں تب ہی ہو سکتی ہے جب ہم خدا کو وقت دیں۔ وہ میرے ساتھ، وہ کہتا ہے بات چیت کرو، ہر کسی کا دل کرتا ہے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو، تو خدا بھی آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ میرے بیٹے بیٹیاں میرے ساتھ گفتگو کریں، رفاقت کریں، بات چیت کریں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آپ کا برین، آپ کا دماغ کون دیکھتا ہے؟ کوئی انسان تو اندر جا کر نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، یہ خدا کو پتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ علیحدگی میں جائے گا تو میں تیرے برین کو بھی صاف کر دوں گا، میں تیری دعا کے ساتھ بھی تیرے ساتھ رفاقت کروں گا۔ اس لیے اور جس کو دعا نہیں آتی وہ کبھی بھی مت سوچے کہ مجھے دعا نہیں آتی تو میں کیا کروں، بلکہ اس کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ روح القدس تمہیں گائیڈ کرے گا کہ تمہیں کس طرح سے دعا کرنی ہے۔ یسوع مسیح نے ان دونوں پوائنٹوں کا بڑے صاف کہا کہ خبردار، راست بازی کے کام دکھانے کے لیے نہ کرنا، خیرات بھی دکھانے کے لیے نہ کرنا، دعا بھی دکھانے کے لیے نہ کرنا۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس، یہ بھی دکھاوا ہے۔ ہمارا جو آج ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ دکھاوا مت کرے۔ خداوند کو دکھاوا پسند نہیں ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے دکھاوے کے اوپر، کہ روزہ بھی دکھانے کے لیے نہیں رکھنا، بلکہ اس کے لیے بھی کہا ہے کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں۔ کون بھلا؟ جو ریاکار ہیں، وہ اپنی صورت اس طرح اداس بناتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ اگر تیرا دھیان ہی بھوک کی طرف ہے روزہ رکھ کے، تو پھر ایسا روزہ خدا کو پسند نہیں ہے۔
اس لیے خداوند نے کہا، اس نے کہا جب تم روزہ رکھو، جب تم سے کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، اگر تو 4 گھنٹے کی بھوک برداشت کر سکتا ہے تو 4 گھنٹے کا رکھ لے، بار بار بھوک کے اوپر تیرا دھیان فوکس نہ جائے۔ اگر روزہ رکھا ہے تو بائبل میں کوئی کھانے کے لیے اسپیشل افطاری کا کوئی بھی پروسیس نہیں ہے۔ یہ یسایہ کے صحیفے کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ جو روزہ دار ہے اس کو چاہیے کہ جو روٹی اس نے سیو کی ہے روزہ رکھ کر وہ کسی اور کو کھلا دے، اپنی روٹی بھی دوسروں کو کھلاؤ۔ یسوع نے کہا جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح، یعنی یہ لوگوں کا کام ہے، یہ مسیحیوں کا کام نہیں ہے، یہ خدا کے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ روزہ رکھو اور دیکھتے پھرو اپنی صورت اداس بناؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ جب انہوں نے یہ عمل کر لیا ہے، دوسروں کو دکھا دیا ہے، تو پھر سمجھ لو پھر ان کا خدا کی طرف سے اجر نہیں ملے گا، بلکہ وہ اپنا اجر زمین پر ہی پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، یہ اسپیشلی نیٹ کلین رہنے کی نشانی ہے۔ انوائنٹڈ تیل لگا سر کے اوپر اور اپنا منہ تو جا آگے، ایسا منہ نہیں، نیٹ کلین رہنے والا فیس واش کرے، دعا کریں، فریش رہیں، اور لوگوں کو بالکل پتہ بھی نہ چلے کہ میری بیٹی کا میرے بیٹے کا آج روزہ ہے۔ خدا کو یہ پتہ ہو کہ بس یہ میری رفاقت کے اندر یہ عمل کر رہا ہے، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پھر ہم کیسے مبارک ہیں؟ ہم اپنے کام اگر آدمیوں کو نہیں دکھاتے تو ہمارا باپ دیکھتا ہے اور پھر وہ اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ وہ ہمارے کاموں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ویسٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بدلہ دوں گا۔ آسمان پر خزانہ جمع کرنا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں آسمان کا پتہ ہے کہ خزانہ کیسے جمع ہوتا ہے اوپر۔ یہ جو تینوں پچھلے پوائنٹ ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں تو آسمان پر پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ خزانہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ خیرات کر رہے ہیں تو وہ کہاں پر جمع ہو رہی ہے؟ اگر خدا کے لیے کر رہے ہیں آسمان پر کر رہے ہیں۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں وہ کہاں جمع ہو رہا ہے؟ آسمان پر۔ آپ دعا کر رہے ہیں تو وہ کہاں سٹور کی جا رہی ہے؟ آسمان پر سنی جا رہی ہے۔ اگر یہ تینوں کام ہم دکھاوے کے لیے زمین پر کر رہے ہیں تو پھر اپنا جو اجر ہے وہ زمین پر ہی ملے گا، آسمان پر نہیں۔ کہ جو بھی خداوند کا بیٹا یا بیٹی یہ تینوں کام کرتا ہے وہ ایمان رکھے کہ اس کا جو مال ہے وہ خداوند کے سٹور میں جمع ہو اور اس کو وہ اجر ملے گا، زمین پر بھی آسمان پر بھی۔ خداوند کبھی بھی کسی کو نظر انداز نہیں کرتا، اس کی ہر ایک بشر پر نظر ہے، اور اگر وہ نظر رکھتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے پاس کتنا بڑا کمپیوٹر ہے کہ وہ سب کا کھاتا جمع کر۔ ہم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے اور وہ آسمان پر خداوند بیٹھا پاک و زمین پر ہماری نگہبانی کر رہا ہے۔ پھر ہمیں ہر وقت چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے چوتھے پوائنٹ کے اوپر زمین پر اپنا مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے۔ نوٹوں کو الی لگ جاتی ہے، اس لیے وہ جمع کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کو کیڑا بھی لگ جائے، یہ اسی کے مطابق ہے، زنگ لگ جائے، خراب ہو جائے تو پھر وہ چلیں گے بھی نہیں۔ ہمارے ملک میں تو بابے کی فوٹو کے اوپر اگر ہلکی سی کو پینسل کی لائن بھی لگ جائے تو وہ نہیں لیتا کوئی، ایسا ہی ہے، وہ کہتے نہیں چلنا، یہ ویسٹ ہو گیا۔ تو خداوند کے پاس تو ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، آپ کا سب کچھ جو وہاں پر جمع ہو رہا ہے وہ فور ایور چلے گا، جو ابدی زندگی ہے اس میں چلتا ہی رہے گا۔ مال جمع آسمان پر کرنا، اس لیے وہ کہتے ہیں جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ وہاں پر کوئی چوری نہیں ہوتی۔ یہاں پر ہم کوئی ₹1,00,000 کی کاپی رکھتے نا گھر پہ اور ہمیں کہیں باہر جانا پڑے تو تالے نو پتہ نہیں کنی کی باری چیک کران کھول نہ جاوے ہیں، کار کی پیا ہے کاپی پہ ہی لکھ دی۔ اتنے سے پیسوں کے لیے ہم بار بار تالا چیک کریں گے، اور دل کرے تو جہاں جائیں گے وہاں پر بھی جا کر ہمارا دھیان کہاں ہے؟ پیچھے لکھا لی کاپی چے تالا پلا کو توڑ کے تو لے بھی جاوے، لیکن ہمارا چھوٹے سے لاک پر فوکس ہوتا ہے، اس مال جمع کرنے والے بڑے سٹور کے اوپر فوکس نہیں ہوتا جہاں پر نہ کوئی چوری کا ڈر، نہ کوئی زنگ کا ڈر، نہ کوئی کیڑے کا ڈر۔ اس لیے پھر مال کہاں ہونا چاہیے؟ جہاں کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے
وہی تیرا ہن شادیاں دا سیزن ہے، ہم شادیوں پہ ہوں گے، اگر مال گھر پہ ہے تو دھیان کہاں رہے گا؟ تو پھر اگر مال ہی آسمان پر جمع ہو تو پھر دھیان بھی کہاں لگا رہے گا؟ آسمانوں پر۔ ہمارے نانا جی خداوند کے پاس ہیں، نانو بشپ عارف صاحب، وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 30 تولے کے قریب سونا تھا۔ وہ جب بھی کہیں خدمت میں نانو آنا جاتے تو ان کا اس 30 تولے کے اوپر دھیان رہتا، کار کی پیا ہے، سونا پیا ہے۔ اور وہ کہتے وہ سارا آئی تھنک 30 تھا، یہ تھوڑا کم ہوگا لیکن بہت زیادہ تھا ان کے پاس۔ وہ بتاتے تھے کہ وہ کہتے ہم جہاں بھی جائیں ہمیں فکر رہتی یار میرا ہو گیا ہے، گھر بھریا ہے۔ اس کو کہتے تھے گھر بھرا ہوا، صرف سامان نہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی ہم کہتے ہیں گھر بھرا ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں جب بھی دیکھیں نانی تاڑی نے بھی اشارے کرنے، میں بھی خیال کرنا کہ یار گھر بھریا ہے، جلدی جلدی کلوزنگ کر کے ہم نے واپس جانے کی دوڑ لگانی۔ کہتے جب ہم خدمت میں تھوڑا اور زیادہ پرانے ہوئے تو ہم نے نا ایسا کیا کہ اس کو پکڑ کے بیچ ہی دیا کہ جدو باہر انہیں دے لے دھیان سڑا رہتا ہے، نہ یہ ہوئے گا تو نہ دھیان ہوئے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بیچ کے وہ سارے خدمت میں لگا دیے۔ اس طرح کے بھی خدا کے لوگ تھے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ دونوں میاں بیوی خداوند میں سوئے ہیں اور وہ خداوند کے پاس ہوں گے۔ تو اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے۔ پانچواں ہے بدن کا چراغ، آنکھ ہے۔ کلام مقدس میں 22ویں آیت میں بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن، آنکھوں سے گناہ شروع ہوتا ہے۔ اور کلام میں یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ اگر تیری آنکھ پاک ہے تو تیرا سارا بدن گناہ نہیں کرے گا۔ اگر تیری آنکھیں بری ہیں، گندی ہیں، یہ برا دیکھتی ہیں، تو تیرا سارا بدن گناہ گار بن جائے گا۔ گھر کے اندر جب روشنی نہ ہو، ایک بھی چھوٹی لائٹ بھی چلا دیں گے تو گھر کے اندر روشنی آ جائے گی، اس لیے کہ ہمیں اندر جاتے ہوئے گرنا نہ پڑے۔ لائٹ اسی لیے چلاتے ہیں کہ ہمیں صاف چیزیں نظر آئیں، اور ہمارے بدن کا جو چراغ، ہماری جو لائٹ ہے وہ ہماری آنکھیں ہیں۔ اور یسوع نے اس کے اوپر کہا ہے کہ اگر تیری آنکھ درست ہے، تیری آنکھ پاک ہے، تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہوگا، وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ تاریک سمجھتے ہیں؟ اندھیرے میں ڈوبا رہے گا، گناہ میں گرا رہے گا اور ابدی تاریکی میں چلا جائے گا۔ بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں رہے، یعنی جو اگر روشنی جو یسوع مسیح کی ہے تجھ میں ہے، تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہو۔ اگر وہ روشنی ہی تاریکی بن جائے جو تجھ میں یسوع مسیح نے یعنی آنکھوں کے ذریعے تجھے دی ہوئی ہے، تو پھر اگر تو تاریکی میں ڈوبا رہے گا تو پھر کیا ہے؟ یعنی دکھاوے کی آنکھیں پاک نہ رکھو، سچائی سے رکھو۔ خزانہ زمین پر دکھاوے والا جمع نہ کرو، آسمان پر جمع کرو جو پوشیدگی میں ہے۔ اور چھٹا جو آخری پوائنٹ ہے اس باب کا، وہ ہے زمین پر رہتے ہوئے تم نے دو مالکوں کے اوپر فوکس نہیں رکھنا، ایک مالک کے اوپر۔ یسوع مسیح نے کہا کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا، ایک نوکر دو مالکوں کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتا۔ یا تو وہ ایک سے مخالفت کرے گا اور ایک کے ساتھ محبت رکھے گا، یا تو ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آج کل جو بہت بڑا المیہ ہے پیسہ، جو ابلیس کی ایک چال ہے انسانوں کے لیے، اس نے پیسہ دکھاوے کے لیے دے کر خدا سے لوگوں کا دھیان ہٹا دیا ہے۔ اور نارملی ہم بہت دفعہ اس بات کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو ہزاروں کیسز ایسے نظر آئیں گے زمین پر، ہر شخص پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر تو پیسے کے لیے زیادہ دوڑے گا تو خدا کو کب وقت دے گا۔ اور افسوس کے ساتھ ہمارے لوگوں کو چرچ سروس یعنی سنڈے کے دن بھی چھٹی نہیں مل رہی۔ بڑے بڑے دعوے ہم یسوع کے ہیں، اور جو ایسا ہی کام کرتے ہیں اگر وہ خدا کو ٹائم نہ دیں جس نے زمین پر آپ کو رکھا ہوا ہے، تو پھر کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ ایک خدا ہے اور پیسہ جو ابلیس لالچ دیتا ہے انسان کو۔ آپ دو مالکوں کی انسان ہوتے ہوئے خدمت نہیں کر سکتے، یا تو پیسہ کما لے تو یا پھر خدا کے ساتھ چل لے۔ اور پیسہ میں نہیں کہتا بری بات ہے، لیکن اوور لالچ، جو ضرورت سے بڑھ کر ہم لالچ کرتے ہیں، وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ آج لوگوں نے ایسی نوکریاں جاب کر لی ہیں کہ وہ سنڈے کو ایزی سمجھتے ہیں،
جبکہ 10 حکموں کے اندر سبت کو پاک ماننے کا واضح حکم ہے کہ اگر تم نے سبت کو توڑا تو میں تمہاری برکت کو توڑ دوں گا. یہ صاف خروج کی کتاب کے اندر مقدس موسیٰ کی معرفت لکھا ہو. یہ اسپیشلی حکموں میں ہے. اور لوگ دکھاوا کرنے کے لیے پیسہ بہت ہوئے گا ساری لوگ زیادہ عزت کرنے کے. نہیں، پیسہ عزت نہیں دے سکتا. پیسہ کبھی بھی آپ کی عزت کو بڑھا نہیں سکتا جب تک خدا کی طرف سے آپ کی عزت نہ بڑھائی جائے. کیونکہ کلام مقدس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سرفرازی نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے بلکہ خداوند خدا سے ہے. اور آنکھوں کو دکھاوے کے لیے پاک نہیں رکھنا، دل سے بھی پاک رکھنا ہے تاکہ آنکھوں کے وسیلہ آپ کا دل بھی پاک ہو. اور جو بدن کا چراغ بن جاتی آنکھیں، انہیں پاک رکھنے کے ساتھ ہمارا بدن بھی پاک رہے گا. آمین. کیونکہ آنکھوں سے گناہ شروع ہوتا ہے اور دل کو بھی پلید کر دیتا ہے، اور اس پلیدگی کی وجہ سے جہنم کے لیے ہمارا بدن ابلیس تیار کروا دیتا ہے. اور چھٹا اور آخری پوائنٹ تھا، زمین پر رہتے ہوئے ہمیں پیسے کی یعنی ابلیس کی اور خدا کی. پیسہ ابلیس کے لیے میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ جو اوور لالچ ہے وہ ابلیس کی طرف سے ہے. خداوند نے ضرورتوں کے لیے تو ہمیں دینا ہی دینا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے مانگو تو تمہیں، ڈھونڈو تو دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے. اور یہ اگر وعدے یسوع نے کر دیے ہیں تو وہ کیا اپنے وعدوں کو توڑے گا؟ ہو نہیں سکتا. وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، اور اگر وہ پورا کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی اس کے عہد میں بندھ جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اس کے اندر وفاداری دکھائیں. آمین. آج انسان دکھاوے کی چیزوں کے پیچھے پڑ گیا ہے تو دکھاوے کی وجہ سے پھر وہ خدا سے دور چلا گیا، اور خدا نہیں چاہتا کہ میرے لوگ دور رہیں. وہ کہتا تو میرے ساتھ وقت گزار، سب کچھ ایسا کر جو میرے کلام میں لکھا ہے، تو تو زندگی کا بھی تاج حاصل کرے گا.